وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم صل وسلم وبارك على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وأعوذ بك من قلب لا يخشع وأعوذ بك من نفس لا تشبع وأعوذ بك من صلاة لا تنفع وأعوذ بك من دعاء لا يسمع اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس غیور اہل حدیثوں کی کانفرنس ہے. یہ کانفرنس اس بات کی غماز ہے کہ اہل الحدیث جذبے والے ہیں، ہمت والے ہیں، اپنے مسلک کے لیے، اپنے مسلک کی دعوت کے لیے وقت صرف کرنے کے لیے تیار ہیں. اہل حدیث کون ہے؟ فرقہ اہل حدیث، اس کے اوصاف کیا ہیں؟ آج کی اس مختصر گفتگو میں اس حوالے سے میں اپنی چند گزارشات پیش کروں گا. تکفیری فرقہ کو یا کفری فرقہ کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا. میری مراد رافضیت ہے، رافضی ہے. مرتدین کے حوالے سے بھی بات نہیں ہوگی. مراد قادیانی اور مرزائی ہیں. کا جو موضوع اور عنوان ہے اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر کی ہے، اتنی وضاحت کسی مسئلہ میں نہیں، کھول کر اسے بیان کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آواز اٹھتی ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا بڑا کام ہے. ہمارے دوسرے بھائی بھی بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اہل حدیثوں اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا. میں اور آپ قادیانیوں کو کافر کہیں یا نہ کہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب محمد نے ان کو کافر کہہ دیا ہے. کہتے ہیں کہ اول مکفر محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تھے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں کیا کوئی بڑی بات ہے؟ انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ نہ کہتے تو کوئی اور کہہ دیتا. ہزاروں لاکھوں اربوں مسلمان کہہ دیتے. جہاں تک تعلق ہے ملک پاکستان میں، مملکت اسلامیہ پاکستان میں اس کے قانون میں انہیں کافر قرار دینا اچھی بات ہے اور اچھی کوشش ہے. ہم اس کی تحصیل کرتے ہیں. ہمارے مطابق یہ ہے کہ جو شک کرے وہ بھی مرتد کافر ہے. جو دعوی نبوت کرے وہ مرتد کافر ہے. جو اس کو مرتد نہ کہے وہ بھی مرتد کافر ہے. بات ختم ہو گئی. دراصل میں اس کمزوری اور اس سستی اور کاہلی اور غفلت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. برصغیر پاک و ہند میں اہل حدیث
اس نے آواز بلند کی ہے کہ ہم اللہ کی وحی پر قائم ہیں اور قرآن و سنت ہمارا دین ہے اور ہمارا ایمان ہے. یہ دعوت حق ہے، لا شک ولا ریبہ. مگر محدثین عظام ان کی زندگیوں کو، ان کی سوانح عمریوں کو جس قدر اہل حدیث کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہوا. سب سے بڑی غلطی اس کی اس لیے وہ زمانے نبوت کے قریب لوگ تھے اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول علم تھا وہ محدثین کے پاس آیا. اور یہاں رک کر ایک اور بات یاد کر لیں. آپ سے کوئی پوچھے کہ حافظ آباد میں اہل حدیث کانفرنس سے کیا سیکھ کر آئے ہیں، آپ نے یہ کہنا ہے، جواب دینا ہے کہ جس کے پاس اصحاب محمد سے منقول علم نہیں، میں اس کو حق پہ نہیں سمجھ سکتا. اصحاب محمد سے منقول علم اس کائنات میں صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اہل حدیث واحد فرقہ ہے، واحد گروہ اور جماعت اور دھڑا ہے جو علم نبوت پر قائم ہے. جس کے پاس اصحاب محمد سے منقول علم نہیں، ہم اس کے دین کا اعتبار ہی نہیں کرتے. لو ہم پر فتویٰ لگاؤ، کیا کہہ سکتے ہو؟ ہمارے پاس ایک معیار ہے، وہ صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول علم ہے. اور مسلک اہل حدیث اس کی بنیادیں مضبوط اور ٹھوس ہیں. یہ یقین کا نام ہے، یہ یقین اللہ کی وحی پر مبنی ہے. مسلک اہل حدیث اللہ کی وحی کا نام ہے. اس کی تعبیریں، اس کے عقائد، اس کے اعمال اصحاب محمد سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ دین سے، ائمہ اہل السنہ والجماعت سے، ائمہ عقیدہ سے اور محدثین اعظام. یہ بات ذہن نشین ہے. اہل حدیث محدثین سب سے پہلے ان کی عظمتوں کو اپنے دل دماغ میں راسخ کر. ہمارا یہ ماننا ہے ائمہ دین وہ ارضی مخلوق زمین پر رہنے والے تھے، مگر ان کی عظمت کا کیا کہنا ہے کہ ان کی عظمت اور کمالات میرے اللہ نے آسمان سے اتارے. ان جیسا چشم فلک نہیں ہے، ان جیسا چشم فلک نہیں ہے. کیا شان تھی ان کی، اتنے مضبوط، فولادی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھے. آج لوگ بات کرتے ہیں کہ اہل حدیث تو وہ ہوتے ہیں جو سندوں والے تھے، حدیثوں والے تھے، محدثین تھے، کتابیں لکھی، حدیثی روایت کی. یہ کائے کے اہل حدیث ہے بھائی؟ یہ تو غیر مقلد ہیں، یہ تو انگریز کی اولاد ہیں. بتاؤ برصغیر میں فلاں سال میں تمہاری کون سی مسجد تھی؟ بتاؤ کہ کون سی مسجد تھی جس میں 8 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی تھی؟ ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں، آپ بھی تو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کہتے ہو کہ نہیں؟ حالانکہ آپ اہل السنہ والجماعت نہیں ہیں. آپ کا حق ہم آپ کو دیں گے، آپ کو اپنے حق کا علم نہیں ہے.
اس زمین پر اہل السنہ والجماعت کا نام رکھنے کا حق صرف اور صرف اہل حدیث کو اور کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ نام محدثین کا تھا، ائمہ عقیدہ کا اہل السنہ والجماعت نام تھا، اہل حدیث ان کا نام تھا۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل سنت وہ خاص لوگ، وہ ائمہ وہ دنیا سے چلے گئے، آپ کیسے سنی ہیں؟ بھلا بتائے تو صحیح نا، آپ پھر کیسے سنی ہیں؟ اگر آپ سنی بن سکتے ہیں تو ہم اہل حدیث کیوں نہیں بن سکتے؟ میرے اللہ نے مسلک اہل حدیث کا تسلسل رکھا ہے، قیامت کی صبح تک اس زمین پر اہل حق کا گروہ رہے گا، اللہ کے دین کے دشمنوں کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ جو اہل حدیث کو آنکھ بھی نہیں دیکھنا پسند کرتے، اہل حدیث سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ یہ اہل حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بھائی کی طرف سمجھتے ہیں، اللہ یاد رکھنا، یہ مقلد ہیں، اور پھر ہمارا نام غیر مقلد بھی رکھا ہوا ہے، طرح طرح کے نام دیے۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے مجھے بتایا معرفت علوم الحدیث کے اندر، اہل السنہ قاطبۃ اخوانہم، لوگوں اہل حدیث اہل سنت یہ سارے کے سارے بھائی ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ اہل حق کا گروہ یہ بھائی ہے۔ جتنے ملحد جتنے بدعتی ہیں اہل حدیث کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ احمد بن سنان واسطی رحمہ اللہ نے بتایا لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، دنیا میں ایک بدعتی ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث کی بدخواہی نہ کرتا ہو، اہل حدیث کو برا نہ کرتا۔ اہل حدیث یہ محدثین کے علم و عمل کے امین ہیں، یہ حق کے علم بردار ہیں، یہ قیامت تک کی زمین پر رہیں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں اور ہزاروں اور سینکڑوں میں ہو، ایک اہل حدیث کی پورے باطل کو وسم کرنے کے لیے چاہیے، ایک اہل حدیث ہی کافی ہے، ایک اہل حدیث ہی باطل کو للکار سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث نہ کروائیں، مسلمان کروائیں، فرقہ واریت کیوں پڑھتے ہیں؟ یاد رکھو جس دن آپ نے گمراہ اور ملحد کی یہ بات مان لی، اس دن آپ نے پسپائی اختیار کر لی، مسلک اہل حدیث کو بے وقت مانا آپ نے۔ آپ سب سے پہلے اہل حدیث ہیں، کوئی ہم سے ہمارا نام نہیں چھڑوا سکتا۔ آج مشرک، بدعتی، ملحد، جامی، مفوضہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، رافضیہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نام نہ رکھو۔ کیوں نہ رکھے؟ یہ تو ہمارا تشخص ہے، یہ نام ہم نے نہیں رکھا، یہ تو محدثین نے رکھا۔ ہم محدثین کی ایک ایک بات پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں، یہ تو ہمارا نام ہے، ہم اس کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے محدثین کی عظمت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ کی زبان پر ممدوح ٹھہرے۔ متواتر حدیث ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک۔ ضرور ضرور نبوت بولتی ہے، نبوت بولتی ہے، ضرور بھی ضرور اس زمین پر ایک گروہ، ایک جماعت، طائفہ منصورہ، ایک حزب اللہ، اللہ کا گروہ ضرور بھی ضرور زمین پر رہے گا اور غالب رہے گا دلائل و براہین کی دنیا میں۔
کوئی ان کو دلائل میں زیر نہیں کر سکتا، ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر قیامت آ جائے گی، ان کا مخالف ان کا بالی بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ حدیث ہے، متواتر حدیث ہے۔ آئیے محدثین کے در پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم۔ امام اہل سنت سرخیل اہل حدیث امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر اس حدیث کا مصداق اہل حدیث محدثین الزام نہیں ہے، میں نہیں جانتا اور کون ہے۔ امام علی بن مدینی بھی یہی فرماتے ہیں، امام علی بن مدینی کے شاگرد امام بخاری بھی یہی فرماتے ہیں، یزید بن ہارون بھی یہی فرماتے ہیں، امام حاکم بھی یہی کہتے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھیے، محدثین کی عظمت کو سلام کیجیے۔ شرف و صحاب الحدیث کتاب لکھی خطیب نے، محدثین حدیث والوں کی شرف و عزت کے متعلق کتاب لکھی، شرف و صحاب الحدیث۔ امام علی بن مدینی کا قول نقل کیا ہے، یہ جو حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی، امام علی بن مدینی فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، اس سے مراد اہل حدیث ہے الذین یتعاہدون مذاہب الرسول ویذبون عن العلم لولاهم لم تجد عند المعتزلة والجامعة والرافضة وأهل الكلام والرأي شيئا من السنن۔ علی بن مدینی فرماتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی اداؤں اور سنتوں کی شہادت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کا دفاع کرتے ہیں، نہ صرف آپ کی سنتوں کا دفاع کر کے بلکہ علم کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں، اہل حدیث اس زمین پر اللہ کی نعمت ہے، اگر اہل حدیث نہ ہوتے یہ جامعہ، یہ معتزلہ، یہ رافضیہ، یہ اہل کلام، یہ اہل رائے، ان کے پاس محمد الرسول اللہ کی ایک ادا بھی نہ ہوتی، اس زمین پر رسول اللہ کی ادائیں مل جاتی۔ اللہ اکبر، یہ دین کے محافظ محدثین نظام تھا۔ ہمارے مدارس میں بھی ایسے ہوتا ہے، ہمارا یہ مرنا ہے اہل حدیث و ائمہ دین کی عظمت کے پھرے لہرا دو، ان جیسا کوئی نہیں۔ ہم تو دنیا والوں کو کہتے ہیں لاؤ بخاری جیسا لاؤ، اہل حدیث کا سرتاج ہے، سرتاج بخاری، کیا شان رکھتا ہے امام بخاری۔ ہم کہتے ہیں لاؤ امام احمد بن حنبل جیسا، امام شافعی، امام مالک جیسا، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، یہ ہمارا دین اور ایمان ہے، ان سے عقیدت عین ایمان ہے۔ لو میرے ایمان سے امام شافعی کو نکال دو، میرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، امام مالک کو نکال دو، میرے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ائمہ ہیں، دنیا ویسے ہی کہتی ہے کہ یہ ائمہ کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم اس سے بڑا دنیا میں جھوٹ نہیں بولا گیا ہے۔ اگر اہل حدیث ائمہ کو نہیں مانتے، رب کعبہ کی قسم ہے اس سرزمین پر ائمہ کو کوئی بھی نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہ محدثین کے علم کے پاسبان ہیں، ان کے عقیدے کے پاسبان ہیں۔ جہاں محدثین نے ہمیں کھڑا کر دیا وہاں ہم کھڑے ہیں، جو تعبیریں انہوں نے دین کی دی ہیں ہم نے ان تعبیروں کو لیا ہے۔ ہم ایسے بیٹھ گئے، آج ہم سے پوچھنے والے کہتے ہیں اس کی دلیل دے دو، میں کہتا ہوں دلیل مجھ سے نہ مانگو، دلیل محدثین سے مانگو، مجھ سے یہ مانگو کہ محدثین کا مسئلہ کیا تھا۔
محدثین کا مسئلہ کیا تھا؟ اس مسئلہ میں وہ کہتے کیا تھے؟ مجھ سے پوچھو، دلیل ان سے پوچھو۔ اگر آپ کہیں کہ آپ تو اہل حدیث ہیں، محدثین آپ کے خوش چین ہیں، آپ محدثین کی خوش چین ہیں، تو پھر جواب دو، دلیل دینے کے لیے تیار ہے، دلیل سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اہل حدیث مسلک کے اندر عظمتوں والے لوگ ہیں، عظمتوں والے لوگ۔ اہل حدیث ہو، اللہ کی قسم ہے، جو میں نے حقیقت سمجھی ہے وہ حقیقت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث ایک جرأت کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، ایک سچائی کا نام ہے، ایک کمال کا نام ہے، عزت و شرف کا نام ہے۔ گھبرائیے مت، آپ کے ساتھ ائمہ کھڑے ہیں، ائمہ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ائمہ کھڑے ہیں۔ میں اپنے گھر کے بند کمرے میں ہوتا ہوں، احمد بن حنبل میرے ساتھ ہوتے ہیں، امام بخاری میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں عبداللہ بن مبارک میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے سامنے محدثین کا علم، عمل اور عقیدہ موجود۔ آپ اللہ کے وحی کے پاسبان ہیں، اہل حدیث عظمتوں والے ہیں۔ پہلے اپنے ائمہ، اپنے آباء و اجداد کی عظمت کو دنیا والوں پر ثابت کر دو، دنیا والوں پر ثابت کر دو۔ یہ اتنا سچائی پر مبنی مسلک، اتنا مضبوط مسلک ہے۔ میں آپ ایک بات بتاتا ہوں، دنیا میں بڑے بڑے گمراہ اور پاپی اور ظالم لوگ آئے، برے عقیدے والے آئے، جامعہ آئے، جامعہ اللہ کی صفات کے منکر تھے، یہ معتزلہ، یہ زنادقہ تھے، یہ اشاعرہ گمراہ تھے۔ اتنی گمراہی پھیلائی اللہ کی گمراہ۔ لیکن دوسری طرف اہل حدیث مسئلہ کتنا مضبوط مسئلہ ہے، کوئی چھپ کر خبث باطل کے ساتھ گمراہ اور اہل حدیث مسلک میں چھپ جائے اور کاروائی کرے، اپنی سازش زہر کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب سے مسلک اہل حدیث ہے، محدثین ہے، تب سے لے کر آج کی تاریخ تک ایسا نہیں ہوا۔ ورنہ دنیا میں یہ ہمارے بھائی ہیں، حنفی بھائی، بڑے بڑے معتزلی آئے، بڑے بڑے جہمی آئے، بڑے بڑے اشاعرہ ماتریدی آئے، گمراہ اور ظالم تھے۔ زمخشری جیسا بندہ آیا، زمخشری معتزلی تھا، اس نے کہا الحمدللہ الذی خلق القرآن، سب تعریف اس اللہ کی ہے، قرآن جس کی مخلوق ہے۔ یہاں تک اس نے حنفی مذہب کو اپنایا بظاہر اور اس کا پرچار کر بنا، لوگوں نے اس کو سلام کیا، کیا بات ہے، ہمارا زمخشری ہے، ہمارا زمخشری ہے۔ ہر باطل فرقہ میں گمراہ سب ہو گئے، ہر گروہ کے اندر گمراہ آ گئے۔ ایک مسلک ہے، مسلک اہل حدیث، دنیا میں کوئی گمراہ اس کے اندر نہیں سمو سکتا۔ اگر کوئی سمایا تو ہمیں اس کا نام بتا دیں۔ مضبوط مسلک ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسری بات یہ ہے، محدثین اعظام کا ایک وصف تھا۔ وصف کیا تھا محدثین کرام کا؟ وہ اللہ کے دین کے طرفدار تھے، وہ بدعتیوں کو بدعتی کہتے تھے، وہ ظالموں کو ظالم کہتے تھے۔ کبھی بھی وہ بدعتیوں کے حق میں نرمی برتتے ہی نہیں تھے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے اتحاد بین المسلمین کی، کہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں، کھوتا گھوڑا ایک ہو جائے، کفر اسلام ایک ہو جائے، حق مٹ جائے، اہل حدیث اور اہل رائے ایک ہو جائیں، اصحاب محمد کے دشمن، قرآن و حدیث کے دشمن، اہل بیت کے دشمن ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ یہ کوشش نامراد ہے۔ اہل حدیث تکڑے تھے، اس سوچ کو انہوں نے اپنے جوتے کی نوک پر رکھا تھا، اس سوچ کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اس میں الفاظ تھے وَنَخْلَوْ
میں یکفرک، میرے اللہ جو تیرے ساتھ کفر کرے ہم اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور بات درمیان میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اوائل میں اللہ تعالی نے کفار کی 4 صفات بیان کی ہیں، مومنوں کی 2 صفات بیان کی ہیں، منافقوں کی 13 صفات بیان کی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نفاق کفر سے بھی زیادہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، کہ دل میں کفر پلتا ہے، ظاہر اسلام کرتا ہے۔ یہ بات تو ہو گئی، مگر 3 صفات کہتے ہیں۔ اس لیے ایک بری خصلت منافق کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دشمن کو دشمن نہیں مانتا، اللہ کے دشمن کو اللہ کا دشمن نہیں مانتا۔ اہل حدیث ہے اللہ کے دشمن کو اللہ کا دشمن کہتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اہل حدیث کا یہ بنیادی وصف رہا ہے ہمیشہ سے کہ حق کے ساتھ باطل کی سرکوبی کی ہے، باطل کا کلام کما کی ہے، باطل کو اس کے گھر چھوڑ کر رہے ہیں۔ اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے کبھی ہم نے بدعت کے ساتھ بدعت کا رد نہیں کیا، کبھی ہم نے باطل کے ساتھ باطل کا رد نہیں کیا۔ یہ اہل حدیث کے اوصاف ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مسلمانوں اگر اہل حدیث نہ ہوتے، اللہ کی توحید کا یہ لوگ شرازہ بکھیر دیتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں شرک کتنا ہے۔ گمراہ جامی کیا کہتا ہے؟ جامی کہتا ہے اللہ دل میں ہے، اللہ موجود فی کل مکان، اللہ موجود فی کل مکان۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو پہچانو، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو پہچانو جو اللہ کی توحید میں گمراہ ہو چکے ہیں، جو جامی ہیں، جامی، ان کو پہچان جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرف درخت کی جانب سے آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام کو درخت کی جانب سے آواز آئی، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گمراہ کہتے ہیں درخت کی جانب سے نہیں، درخت کے اندر سے آواز آئی۔ ہر ملک، ہر بے دین یہ تفسیر کرتا ہے۔ اہل حدیث ہے جو صحیح تفسیر پیش کرتا ہے، ائمہ کی تفسیر پیش کرتا ہے۔ نہیں، درخت سے آواز آئی تھی، درخت کے اندر سے آواز نہیں آئی۔ اور یہ ظالم جو اہل حدیث کو طعنہ دیتے ہیں، یہ میرے رب کے کلام کی تعریف نہیں جانتے۔ یہ قرآن میں بھی گمراہ ہے، رسول اللہ کی حدیث میں بھی گمراہ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، یہ گمراہ ہیں، گمراہ، یہ ضال مضل ہیں، یہ منحرفین ہیں، یہ محرفین ہیں، یہ متفقین ہیں، یہ ضالین ہیں، یہ مقلدین ہیں، یہ ظالمین ہیں، یہ حالقین ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں نے ظلم کتنا کیا۔ یہ کہتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، اللہ نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف القاء کر دیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو سنا دیا، یا جبریل کو اللہ نے القاء کر دیا۔ یہ الفاظ رب العالمین کے نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے ہیں، یہ جبرائیل کے ہیں۔ مسلمانوں، اہل سننا، اہل حدیث، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پہلے بھی اور بعد بھی یہ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارے اللہ نے اس کو صوت و حروف کے ساتھ تکلم کیا ہے، صوت و حروف کے ساتھ تکلم کیا ہے، صوت و حروف کے ساتھ اللہ نے اس کلام کو تکلم کیا۔ وقت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں گمراہی کوئی نہیں ہے۔ یہ مقلدین کا مسلک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے دشمن ہے، یہ رسول اللہ کی حدیثوں کے دشمن ہے۔ انہوں نے محدثین کی سندوں کے مقابلے میں جھوٹی سندیں گھڑی ہیں، ان کی کتابوں کے مقابلے میں انہوں نے کتابیں گھڑی ہیں، مگر قربان چاہیے محدثین نے ان کی کتابوں کی طرح خور اعتنا نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ مجھے کہاں یاد آ گئے، رحمہ اللہ تعالیٰ 1173 میں فوت ہوتے ہیں۔ علامت الہند ہے، کہتا ہے ان شیط الحق سراغ فکس کتاب المعطا بکتاب الاثار لمحمد والامالی لابی یوسف۔ اگر آپ واضح حق جاننا چاہتے ہیں، واضح حق جاننا چاہتے ہیں، میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہہ رہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں۔ آپ حق کو جاننا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے امام مالک کی موطا لے، ابو یوسف کی امالی لے، محمد بن شیبانی کی کتاب الاثار لے، یہ کتاب الموطا حدیث کی کتاب ہے، یہ کتاب الاثار والامالی حدیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں تاجدو بینہ و بینہما بعد المشرقین، کہاں موطا آسمان اور یہ زمین سے بھی نیچے ہے، مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ آگے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے سوال کیا ہے کہ حل سمعت احدا من المحدثین والفقہاء، حل سمعت احدا من المحدثین والفقہاء اعتنا لہما واعتنا بہما، کوئی ایک محدث ایک فقیہ جانتے ہیں جو ان کتابوں پر التفات کرتا تھا؟ مسلمانوں، حدیث کی کتابیں ائمہ نے لکھی ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ جھوٹی موٹی کتابیں محدثین کے مقابلے میں کتابیں کھڑی ہیں، سندیں کھڑی ہیں، یا رافضیوں نے کھڑی ہیں یا ان گمراہوں حنفیوں نے کھڑی ہیں۔ اصل میں یہ جہلیہ ہے۔ بات رک جائے، آخری بات مجھے بتایا امام ابو مظاہر نے، موسیٰ بن عبید اللہ خاقانی بغدادی نے 325 ہجری میں فوت ہو گئے۔ امام صاحب کتنا عظیم امام تھا، اپنی انگوٹھی پر کندہ کیا ہوا تھا، دن بالسنن، لوگوں محمد رسول اللہ کی سنتوں کو دین بنا لو، اپنی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، محب سنت۔ انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا؟ اہل الکلامی و اہل الرائی قد عدموا علم الحدیث الذی ینجو بہ الرجل۔ واہ کیا بات ہے، یہ ہماری بات نہیں، 325 سے پہلے ایک مسلمان امام گزرا، بغداد کا رہنے والا تھا، اس نے کہا یہ اہل کلام، علم نبوت کا رد کرنے والے، علم کلام کا علم رکھنے والے، یہ اہل الرائے، ان کے پاس اصول حدیث نہیں ہے، وہ علم حدیث ان کے پاس نہیں ہے۔ لو انہم عرفوا الآثار من عرفوا عنہا وإلی غیرہا لکنہم جاہلون، اگر ان کے پاس محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کا علم ہوتا تو دوسری طرف کیوں پھرتے؟ محدثین کے مقابلے میں ایک انسان کو کیوں لا کھڑا کرتے جس کے عقیدے پر محدثین نے تنقید کی ہے، جس کی عدالت کو محدثین نے مجروح قرار دیا ہوا ہے، اس کے نام پر مذہب کھڑا، ایک اللہ کا گروہ، ایک جند اللہ، ایک حزب اللہ، محدثین کا علم اور عمل تھا، حدیث کی کتابیں تھی، عقیدے کی کتابیں تھی، ان کو کیوں چھوڑا؟ میرے بھائیو، آپ خوش نصیب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ محمد الرسول اللہ کی حدیثوں کے شہدا ہیں، رسول اللہ کے دین کے پاسبان ہیں۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو محمد الرسول اللہ کی ادائیں مٹ جاتی۔ اس حوالے سے میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ دو آدمی سودا کرتے ہیں کسی چیز کا، مجلس ہے، اس میں بات ہو جاتی ہے، سودا طے ہو جاتا ہے، جب تلک مجلس برخاست نہیں ہوتی، سودا واپس کرنے کا وہ مجاز کہتا ہے میرا نہیں جی چاہتا، میں نہیں مطمئن سودا واپس کرنا چاہتا، شریعت پابند کرتی ہے سودا واپس کرے، مجلس برخاست ہو گئی، اس کا بھلا ہے، مہربانی ہے، واپس کر دے یا نہ کر دے، شریعت کو پابند نہیں ٹھہراتی۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ امام سفیان بن عیینہ کہتے رحمہ اللہ تعالی، کتنا بڑا امام تھا، امام سفیان بن عیینہ کہتا تھا اسلکوا سبیل الحق ولا تستوحشوا من قلت اہلی، لوگوں حق کے ساتھ چمٹ جاؤ، حق والوں کی تعداد کی کمی اور قلت آپ کو پریشان نہ کرے، یہ ایک پر سارا یہ ایک پر بھاری ہوتا ہے۔ وہ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں بغداد کے اندر جب حدیث بیان ہوئی، امام ابو حنیفہ نے کہا لیس ھذا بشیء، یہ رسول اللہ کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے۔ بتائیے اگر کوئی دو آدمی جنہوں نے سودا کیا ہو وہ کشتی کے اندر سوار ہو،
کشتی میں سوار ہو پھر کیا کریں گے؟ 8 دن کا سفر، 10 دن کا سفر، سمندر میں کشتی تیر رہی ہے، وہ کیسے کہاں جائے گا؟ حدیث رسول کی بھی وقت ہی کی ہے۔ بولے امام علی ابن مدینی بولے، آپ سنن کبریٰ بیکی میں دیکھیں، سند صحیح علی ابن مدینی کہتے ہیں ان اللہ سائلہ عن مکان، ان اللہ سائلہ عن مکان۔ یہ اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، مجھ پہ اعتراض آئے گا۔ ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ مسلمانوں ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی مسلمان یا کافر محمد رسول اللہ کی گستاخی کرے اسلام کی روح سے، قرآن اور حدیث کی روح سے، امت کے اجماع کی روح سے، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ ہمارے حنفی بھائی یہ کہتے ہیں اگر کافر رسول اللہ کی گستاخی کرے وہ واجب القتل نہیں، مسلمان کرے تو واجب القتل ہے، مسلمان کرے تو واجب القتل ہے۔ یہاں تک بات کر دی، نعم نفس المومن تمیل الى قول المخالف فی مسرت الصف، فی مسرت الصف، لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا۔ وہ کہتے ہیں مومن کا دل کہتا ہے کہ شافعی کا جو مسلک ہے امام شافعی کا کہ نبی پاک کے گستاخ کو قتل کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ مومن کا دل اس طرح مائل ہوتا ہے، مگر ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم اپنے مذہب کے مقلد ہیں۔ حتیٰ کہ قدوری اور ہدایہ میں لکھا ہوا ہے وَمِمْ تَنَعَ مِنَ الْجِزْيَةِ او قتل مسلم او سبت نبی او جناب مسلمت فلام ينتقض عدوه۔ ہے کافر جزیہ دینے سے انکار کر دے، مسلمان کو قتل کر دے، محمد الرسول اللہ کو گالیاں دے، کسی مسلمان عورت کی ثابت کاری کرے، اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا۔ او اہل حدیثو، تم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے پاسبان ہو، لوگوں نے دین کا استہزاء اور مذاق اڑایا۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مقلد ہیں، اور سنو ہم مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں؟ بات ہم غیر مقلد نہیں، ہم اہل الحدیث اور اہل السنہ ہیں۔ کہتے ہیں تقلید کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ میرے اللہ نے اہل حدیث کے علم کو تسلسل بخشا ہے۔ وہ جیسے اس دور میں علم تھا تیسے آج تازہ محدثین کا علم زمین پر باقی ہے۔ ہمیں تقلید کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یاد رکھو تقلید ہوتی کیا ہے؟ آخری بات اعلام الموقعین کے اندر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے تقلید کی تعریف کی ہے۔ الاعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابہ واتخاذ الرجل بعینہ معیارا علی ذلک وترک نصوص لقولہ وعرضها علیہ وقبول کل ما افتى به ورد کل ما خالف۔ یہ تعریف ہے، آؤ اس تعریف کا رد کرو۔ یہ جامع معنی تعریف ہے۔ مقلد کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے قرآن سے اعراض بخشے کرے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ کی حدیث سے اعراض بخشے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ جو اصحاب محمد کے آثار کو نہ مانے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ وہ ایک امام بناتا ہے، قرآن و سنت کی نصوص کو درپیش کرتا ہے۔ جو امام اگر اس کو مان جائے تو مان جاتا ہے، امام رد کر دے اس کو رد کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، یہ برائی، یہ جہالت، یہ ضلالت، یہ تقلید، یہ ناپاکی اس امت میں کس نے لائی ہے؟ محدثین تو تقلید سے کوسوں دور تھے۔ جب محدثین تقلید نہیں کرتے تھے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے تقلید، ہم کیوں کریں تقلید؟ الحمدللہ ہم مسلک اہل حدیث پر ہیں، ہمارے ائمہ کا علم ہمیں کافی ہے، ہمارے ائمہ کا عقیدہ ہمارے لیے کافی ہے، ان کا منہج اور سب سے آخری بات یہ ہے مسلمانوں، اللہ اکبر، ایمان بڑھ جاتا ہے اس بات سے جس بات پر ائمہ دین نے اتفاق کر لیا، اجماع کر لیا، اس کو ہم نے دین بنا لیا،
اس اجماع کو ہم نے مان لیا، جو محقق اجماع تھا ہم نے اس کو مانا۔ اور آخری بات یہ ہے، اگر محدثین میں کسی مسئلہ میں دو قول آ جاتے ہیں، دو قول آتے ہیں، دونوں میں سے ایک کو دلیل کی بنیاد پر ترجیح دیں گے، تیسرا قول داخل کرنے، تیسرا قول پیش کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں۔ اگر 3 قول ہیں تو چوتھا قول پیش نہیں ہو سکتا۔ اگر 5 قول ہیں، پانچوں میں سے ایک کو ترجیح ہوگی دلائل کی بنیاد پر، مگر مسلک اہل حدیث سے نکلا نہ جائے گا، مگر مسلک اہل حدیث سے نکلا نہ جائے گا۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو مسلک اہل حدیث پر زندہ رکھے، اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں